بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ندیم وائس کے محترم دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہندو عورت کا واقعہ، جس کے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو دوبارہ ہاتھ سے جوڑ دیا گیا۔ اس کے قاتل کا کیا انجام ہوا، اس کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ایک مسلمان تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن اس کی بستی میں زیادہ تر آبادی ہندوؤں کی تھی۔ ایک مرتبہ ہندو عورت کا شوہر اسے میکے لے کر جا رہا تھا۔ اس عورت نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، سجی سنوری تھی۔ جب مسلمان شخص نے اس ہندو عورت کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے مل جائے۔ جیسے ہی وہ ہندو اپنی بیوی کو لے کر باہر نکلا، وہ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے، جبکہ وہ خود ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے ان دونوں کے پاس آ کر عجیب و غریب انداز میں کہا، اے بھائی، مجھے افسوس ہو رہا ہے، تم دونوں پیدل سفر کر رہے ہو۔ اگر برا نہ مانو تو میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، مدد بھی ہو جائے گی اور میرے دل کو تسلی بھی ہو جائے گی کہ میرے ہوتے ہوئے میری بستی کے دو افراد پیدل سفر کر رہے ہیں۔ میں تیز رفتاری کے ساتھ تمہیں تمہاری منزل کی طرف پہنچا دوں گا۔ وہ ہندو کہنے لگا، نہیں نہیں، ہم پیدل ہی ٹھیک ہیں، ہم پیدل سفر کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ صاف انکار کر رہا ہے تو پھر اور میٹھے انداز میں کہنے لگا، چلو تم نے خود نہیں بیٹھنا تو اپنی بیوی کو ہی اجازت دے دو کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ دیکھو بیچاری تھک گئی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، ایک عورت ذات ہے، نازک سی عورت ہے، کیسے چلے گی؟ ہندو شخص کو اس مسلمان کی نیت پر شبہ ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، میری بیوی بھی میرے ساتھ چلے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ وہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، اب میں کیا کروں، کون سی چال چلوں؟ دوبارہ پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو تمہیں اپنی تو فکر نہیں، اگر اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو تو اپنی بیوی کو گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت دے دو۔ اس کے پیروں پر کانٹے چبھ رہے ہیں، اس کے پیروں کو دیکھو، زخمی ہو چکے ہیں۔ ہندو عورت کو شوہر نے اس کی نیت کو بھانپ لیا۔ اس سے کہنے لگا، تم ضمانت دو، کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو منزل تک پہنچا دو گے۔ تم لگتے تو مسلمان ہو، مسلمان تو اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، میں یہاں اس وقت تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، اور تم مجھ سے ایسے کہہ رہے ہو، کسی کو ضمانت کے لیے لاؤ، کوئی ایسا ہے جو میری گواہی دے؟ اس جنگل میں کون انسان آئے گا جسے میں ضامن بناؤں؟ ہندو عورت جو اب تک خاموش تھی، اس نے جھٹ سے کہا، کیوں نہیں، تم ضمانت دے سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا، پر کس کی؟ وہ عورت کہنے لگی، وہی مسلمان جو 11ویں والے ہیں، بڑے پیر ہیں، یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ تم لوگ ان کو بہت مانتے ہو، تم انہی کی ضمانت دے دو۔ اگر تم ان کی ضمانت دیتے ہو تو میں تمہارے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسلمان اولیاء اللہ کو نہیں مانتا تھا، بلکہ اس کے دل میں بہت زیادہ کڑواہٹ تھی اولیاء اللہ والوں کے لیے۔ وہ اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کی باتوں میں آ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو حاضر ناظر جان کر اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی تو وہ میرا گلا پکڑ لے گئے، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب اس عورت نے جب یہ سنا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی، اب آپ مجھے اجازت دے دیں، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہم بحفاظت منزل کی تک پہنچ جائیں گے۔ شوہر نے بیوی کا یہ یقین دیکھا تو کہہ دیا، ٹھیک ہے، میری بیوی کو اپنے گھوڑے پر سوار کر لو۔ وہ آدمی السی کے ساتھ اس عورت کو گھوڑے پر بٹھا چکا تھا۔ وہ عورت اس آدمی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور ہندو عورت کا شوہر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس مسلمان کے دل میں
کیا چل رہا ہے۔ اسی وقت اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے شوہر کی گردن اڑا دی۔ گردن دور جا گری۔ شوہر مر چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑانا شروع کر دیا۔ عورت بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں لے جا رہا ہوں اور تمہارے شوہر کو صحیح سلامت رہنے دو؟ اتنے دنوں سے میری تم پر نظر تھی۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، سیدھی طرح سے حاصل تو نہ ہوئی، اس لیے تمہارے شوہر کو مارنا پڑا۔ بے وجہ سے تمہارا شوہر تمہاری وجہ سے مارا گیا۔ وہ عورت اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی بلکہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کہہ تو دیا ہے کہ تمہارا شوہر کی گردن اڑ چکی ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس عورت نے کہا، میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی، میں تو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کو دیکھ رہی ہوں، جن کی ضمانت تم نے دی تھی۔ وہ میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ اس کا یقین دیکھ کر وہ مسلمان زور زور سے ہنسنے لگا اور کہکا لگایا اور کہا، تم جن کا انتظار کر رہے ہو ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، وہ بھلا اتنے سالوں کے بعد کہاں سے آئیں گے؟ میں کسی بھی ولی کو نہیں مانتا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ بزرگ نے آگے بڑھ کر اس شخص کا سر قلم کر دیا، پھر اس عورت کو اس جگہ لائے جہاں پر اس کے ہندو شوہر کا سر کٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے وہ عورت نہیں جانتی تھی۔ ان بزرگ کا چہرہ اس عورت کو نظر نہیں آ رہا تھا، نورانی چہرہ تھا، وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو بس دیکھ رہی تھی کہ وہ مسلمان تو اب مر چکا ہے۔ وہ بزرگ اس کے شوہر کے پاس کھڑے ہوئے کوئی دعا مانگ رہے ہیں۔ ان بزرگ نے دعا مانگنے کے بعد اس کے شوہر کا سر دھڑ سے ملا کر کہا، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا۔ وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ عورت نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ بزرگ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ ہی ہیں یا پھر کوئی اور اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ۔ تو وہ ہندو کہنے لگا، جہاں تک میری معلومات ہے اٹھ اللہ کے حکم سے یہ عربی کا جملہ ہے۔ یہ کہنے والی شخصیت غوث اعظم رحمۃ اللہ کی ہی ہے۔ ہم نے ساری زندگی بتوں کی پوجا کی۔ تمہارا عقیدہ، تمہارا محبت کہ تم نے اللہ کے ولی کو مانا۔ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی پر اللہ کے ولی کو مانا تو وہ کس طرح مدد کو آئے۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، اگر ہم اس جگہ جانے کی بجائے جہاں ہم جا رہے تھے واپس اپنے گھر لوٹ جائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں تو کیا یہ بات ہوگی؟ وہ عورت کہنے لگی، میں تو پہلے ہی یہ بات کہنا چاہتی تھی، آپ کے ڈر سے میں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، اور جب سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانا ہے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ کسی طرح سے کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں۔ اب آپ کی اجازت ہے تو ہم دونوں ضرور کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ واپس اپنے گھر کو لوٹ آئے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چاہنے والے اب مسلمان ہو گئے تھے۔